دماغ سے نکل گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس رب سے جو آسمانوں میں رہتا ہے اس سے بالکل بے ڈر خوف زدہ ہو، بے خوف ہو گئے، بالکل نڈر ہو گئے، کوئی خوف نہیں؟ جو اللہ قوم آج جیسے وہ ہواؤں میں تند ہوا بھیج کر، ایک بھیانک ہوا بھیج کر، آسمانوں کی فضا میں اڑا کر، آپس میں سر ٹکرا کر، اونڈے منہ زمین میں پٹک کر ہلاک کر دیا، اسی طرح وہ اللہ تمہیں بھی اسی زمین پر پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کرنے پر طاقت رکھتا ہے. ام امنتم من السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا کر تمہیں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. فستعلمون کیف نذیر، فستعلمون کیف نذیر. اب بھی تمہیں کوئی اللہ کی خوف اور اللہ کا ڈر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب بھی تم اس اللہ کے ڈر کی اور اللہ کے خوف دل میں نہیں آ رہا؟ اس رب کی طاقت ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتے ہیں؟ اس اللہ کا خوف دل میں کیوں نہیں اتارتے ہیں؟ جان بوجھ اس رب کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے یہ تمہارے لیے ایک نمونہ بھیجا تھا، قرآن کی آیتیں بھیج کر تمہیں سمجھایا. تمہیں اللہ کا خوف سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا ڈر سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا عذاب سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی پکڑ سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر تم پہلی قوموں کو غور کرو جو پہلے قوم گزر چکی ہے. اس نے کہا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تم سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقت والی قومیں آئی تھی، بڑی عقل والی بھی قومیں آئی تھی تم سے پہلے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، اللہ کے احکام سے منہ موڑا، اللہ سے بغاوت کی، رب کی ربوبیت سے اپنے آپ کو الگ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ایک ساتھ پوری قوم کو ہلاک کر کے دکھایا. اس لیے اللہ نے کہا تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو بھی میں ہلاک کر کے دکھایا. تمہارے لیے ایک نمونہ تھا، تم اس سے سبق حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے. لیکن ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ہم غور ہی نہیں کرتے تو کہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. اے انسان ذرا تیرے سر کے اوپر نظر کر کے دیکھ، کتنا بہترین طریقے سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اپنی طاقت کو. اے انسان تو اپنے اوپر نظر کر کے دیکھ، جو تمہارے اوپر پروں والے جانور اڑتے ہیں. کون سے اڑتے بھائی؟ پرندے اڑتے ہیں، بڑے بڑے بوجھ والے پرندے بھی اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اڑتے ہیں. اور اڑنے میں کیسے ہیں؟ کیسے بھی کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پروں کو سکڑتے ہیں، سکڑتے ہیں تب بھی ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، پھیلاتے ہیں تبھی بھی اڑتے رہتے ہیں، زمین پر آ کر نیچے نہیں گرتے. ما يمسكهن إلا الرحمن. کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کو تھمانے والی ہے؟ کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ ہے جو ان پرندوں کو ہوا میں اڑانے والا ہے، ان کے پروں کو سکڑنے والا ہے؟ نہیں نہیں. کون ہے؟ الا الرحمن. رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان پرندوں کو ہوا میں تھامے رکھتا ہے، ہواؤں میں جمع کے رکھتا ہے، زمین پر نیچے آنے نہیں دیتا
پھرتا بلکہ ہوا کی فضاؤں میں اڑاتا پھرتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے بولو؟ پتہ ہی نہیں ہے. صرف آگے والوں نے بتایا، آگے اور کسی کو بتایا. ارے سب بولو اللہ. جب دل سے اللہ بولیں گے خدا کی قسم اللہ کی وحدانیت کے ہمارے دل میں ہوتی ہے. اللہ کے نام میں وہ پاور ہے، اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے. آج ہم نے اللہ بولنا ہی چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کی کیا عظمت بھی دل سے نکل گئی. اگر اسی طرح اسی اسٹیج پر کوئی گانا گانا شروع کر دے نا، بغیر بولے آپ ساتھ میں گانا شروع کر دو گے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ گاؤ، میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ گاؤ. یہ 5 سال کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور 50 سال کا بڈھا، 90 سال کا ڈوگرا جو پاؤں سے چل بھی نہیں پاتا ہے، اگر اس کے سامنے بھی ایک گانے کی آواز آ جائے وہ بھی ساتھ میں گنگنانا شروع کر دیتا ہے. ایک کنجریوں کے گانے پر تم تو جھوم اٹھتے ہو. جب رب کے نام کا نام بولا جاتا ہے زبان سے اللہ بھی بولنے کو توفیق نہیں ملتی ہے. کیا اللہ اتنا بھی ہے جس کا نام لینے میں بھی تم بدلاتے ہو، جس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہو، جس کے نام سے بھی تم ڈرتے ہو؟ ارے ذرا اپنے جانو اپنے جسم میں جھانک کر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے جتنا اللہ بولیں گے اللہ اتنا اپنے دلوں میں آئے گا. تو جب بھی آپ سے اللہ کے لیے بولا جائے تو فوراً جواب آنا چاہیے اللہ، اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی کی ضرب لگائے. آج ہم نے اللہ کی ضرب چھوڑ دی، اس لیے فرمایا آگے جو آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی یہ جو پرندوں کی ایک قدرت اللہ کی بتلائی گئی کہ اس میں اس کو تھمانے والا، اس کو جمانے والا، اس کو اڑانے والا کون ہے؟ الا الرحمن، اللہ. تو ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے. آگے کیا فرمایا؟ انہ بکل شیء بصیر. اس کے بعد فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. امن ھذا الذی، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو کیا کرتا ہے؟ تمہاری سب کچھ فوج ہوتے ہوئے بھی، تمہاری سب جائیداد ہوتے ہوئے بھی، تمہارے سارے قبیلے ہوتے ہوئے بھی، تمہارے سارے بیٹے موجود ہوتے ہوئے بھی، ہوا جند لکم ینصرکم، تمہاری مدد نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ مدد نہیں کر سکتے. 5 بیٹھے ہوئے ہیں، 10 اولاد بیٹھی ہوئی ہے، پورا قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، پوری برادری بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کوئی اللہ کی جب پکڑ آ جائے، اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، کسی آفت میں مبتلا کر دے، کسی بیماری میں مبتلا کر دے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، بتاؤ کوئی ہے جو حفاظت کر دے؟ ہے کوئی مدد کے لیے آ جائے؟ اس لیے کہا یہی تو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہی تو اللہ بتلانا چاہ رہا ہے. هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اس رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں مصیبتوں سے حفاظت کر دے، جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے، جو تمہاری بیماریوں سے تمہیں شفا دے دے، جو بے اولاد کو اولاد دے دے، جو مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، جو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر دے، جو بے سہاروں کا سہارا بن جائے، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے. وہ کون ہے؟ ہاں یہ اب سمجھ میں آئی، اب بات اللہ کی سمجھ میں آئی. کیا کون ہے بھائی؟ اللہ. اب مزہ ہے نا. تو یہ اللہ ایسے بولیں گے خدا کی قسم اللہ کو بھی بڑا پیار آئے گا. میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کر میرا نام لے رہے ہیں اور میں خالی یہاں سے جانے دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کو جتنا ہو سکے بولے ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کی وحدانیت کو بولے، اللہ کے نام کو بولے، اللہ کے نام کا ورد کریں، تو اللہ کی محبت آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں اترتی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ
بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے. کتنا بہترین مطلب. پہلے تو کہا مصیبت پریشانی تکالیف آئی, اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح. جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں باپ جی کے یہاں چلے جائیں گے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا, فلاں درگاہ پہ چلے جائیں گے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, فلاں کے سامنے منتیں مانگیں گے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, فلاں تعویذ والے کے پاس چلے جائیں گے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے بلاک کر دی روزی. نہیں نہیں, روزی کو اللہ کے سوا کوئی بلاک کرنے والا نہیں. ارے روزی میں تنگی کرنے والا کون ہے؟ تو پھر کیوں تعویذ والوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو؟ کیوں اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہو؟ کیوں ڈاکوں ماتھے رگڑتے ہو؟ جو پیسے 5,000 روپے تھے وہ بھی اس تعویذ والے نے تم کو الو بنا کے لے لی, جو تھے اس سے بھی کھا لی, اور دوسرے جو آنے تھے وہ تو گئے ہوئے تھے, جو تھے اس کو بھی تم نے گھما دیا. اس چکر میں کبھی مت پڑنا, ورنہ جو دولت ہے اللہ اس کو بھی تمہاری برباد کر دے گا. کیونکہ جو اللہ کے سوا غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے